مسیح یسوع میں تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے ہم لوگوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ آنے والے دنوں میں ہم کرسمس کے ایام میں ہم مقدس یوسف اور مقدس مریم کے سفر پر بات کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، پھر ہم اس کے بعد مجوسیوں پر بات کریں گے۔ تو آج ہم مقدس مریم اور مقدس یوسف کے سفر پر بات کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر کتاب مقدس میں سے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی اس کا دوسرا باب اور پہلی آیت سے تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ کلام خدا میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی مگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضیع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ اس کے واسطے سرائے جگہ نہ تھی۔ کلام خدا کے پڑھے ہوئے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا ان کی خاص بات کرو۔ میرے عزیزوں، جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم اس کو پہلی صدی میں دیکھتے ہیں، جب مقدس یوسف اور مقدس مریم نے لکھا ہے کہ جب اس میں نویسی ہوئی تو انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جب ہم اس چیز پر غور کرتے ہیں تو میرے عزیزوں، ہمارے آج کے جدید دور کے بالکل مخالف اور مختلف مشکلات سے بھرا ہوا پہلی صدی کا سفر تھا۔ سفر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ سفر صرف 3 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا تھا، جس میں سے پہلی وجوہات حکومتی معمولات کے لیے سفر کیا جاتا تھا، دوسرا کاروبار کے لیے سفر کیا جاتا تھا، تیسرا کوئی نہایت ضروری کام ہو تب سفر کیا جاتا تھا۔ میرے چیزوں، اب جو سفر تھا، سفر کے 2 ذرائع تھے۔ پہلا ذرائع آبی سفر اور دوسرا تھا زمینی سفر۔ جب ہم آبی سفر پر بات کرتے ہیں تو میرے چیزوں، رومی دور میں آبی سفر خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا تھا۔ یعنی کہ جو رومی دور تھا، جو رومی سلطنت تھی، اس دور کے اندر جو آبی سفر تھا یہ بہت زیادہ خطرناک حالت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 10 نومبر سے لے کر 10 مارچ تک آبی سفر کی حمایت تھی، اور سفر 26 مئی سے 14 ستمبر تک کرنا لازمن تھا۔ یعنی کہ 26 مئی سے 14 ستمبر تک سفر کرنا محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا تذکرہ ہمیں رسولوں کے اعمال اس کے 27 باب کی 2ویں آیات میں مل جاتا ہے کہ کس طرح مقدس پولس رسول نے اپنے دور کے اندر سفر کیا اور انجیل کی وسعت کو لے کر غیر قوموں تک پہنچا۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، جو زمینی سفر ہے، آئیے تھوڑی دیر کے لیے زمینی سفر پر بھی غور و خوض کریں کہ زمینی سفر اس دور میں ایک کیسا سفر تھا۔ زمینی سفر بھی خطرے سے خالی سفر نہیں تھا۔ سفر کے دوران چوروں کا ڈر رہتا، سفر کے دوران ڈاکوں کا ڈر رہتا تھا، اس لیے لوگ جماعت یا گروہ کی صورت میں سفر کرتے تھے۔ یعنی کہ راستوں میں لوگوں کو جنگلی جانوروں کا خطرہ رہتا تھا، اور لوگ گرمی اور سردی کی وجہ سے لوگ زیادہ تر سفر بالکل نہیں کر پاتے تھے۔ عموماً صبح اور شام کے وقت لوگ گرمیوں میں سفر کرتے تھے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، آئیے چند لمحات کے لیے اب ہم مریم اور مقدس یوسف کے زندگی پر غور کرتے ہیں۔ مریم کا تعلق گلیل کے شہر ناصرت سے تھا، یعنی کہ جو مریم تھی یہ گلیل کے شہر ناصرت میں رہتی تھی، اور ناصرت سے مقدس مریم الشبہ سے ملاقات کے لیے یہودیہ جاتی ہے۔
नासरत से यहूदिया सफर करना इतना आसान काम नहीं था। उस वक्त जो सूबे थे ये बिल्कुल साथ साथ थे, जिनमें से यहूदिया सबसे बड़ा सूबा था। और मेरे अजीजों, यहूदिया अलग सूबा था, गलील अलग सूबा था और सामरिया अलग सूबा था। अगर किसी शख्स ने यहूदिया से गलील में जाना है तो उसके लिए वाजिब था तो सामरिया में से होकर गुजरे, क्योंकि ये तीन सूबे अलग अलग सूबे थे। नासरत में गलील से यहूदिया जाने के लिए सामरिया से होकर जाना लाजमन था, या जाना लाजमन पड़ता था उस जगह पर। उसके बाद आइए मेरे जीजों, थोड़ी देर के लिए यूसुफ की जिंदगी पर भी गौर करें। यूसुफ एक रास्तबाज शख्स था जिसकी मंगनी मरियम के साथ हुई। कैसर अगस्तुस इस नवीसी का ऐलान करता है और यूसुफ मरियम को साथ लेकर नासरत से बैतलहम का सफर शुरू करता है। यानी कि जो कैसर अगस्तुस था उसके दौर के अंदर मुकद्दस यूसुफ ने मुकद्दस मरियम को साथ लेकर वहां से नासरत से बैतलहम के सफर का आगाज किया। अगले चीजों, यहाँ से इस चीज की तस्दीक मिलती है कि नासरत और जो बैतलहम है इसके अंदर कितना लंबा रास्ता है, और सोचे कितनी वजूहात की बिना पर उस दौर के अंदर सफर किया गया। और मरियम और यूसुफ का जो सफर है पहली सदी में सवारों के लिए ज्यादातर घोड़े और गधा इस्तेमाल किए जाते थे। गधा आम सवारी थी जो लोग इस्तेमाल करते थे। यूसुफ और मरियम के बैतलहम के सफर की सवारी की बाबत वाज़ा नहीं पता चलता, लेकिन हम मरियम की हालत को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने उस दौर में सफर गधे पर किया होगा, क्योंकि उस दौर के अंदर मरियम एक हामला औरत थी, और जो घोड़ा होता है उसका कद ज्यादा होता है, इस वजह से हामला औरत उस घोड़े पर बैठना मुश्किल बात है। और गधे का कद छोटा होता है, इस वजह से हामला औरत उस पर आसानी के साथ सवार हो सकती है। उसके बाद मेरे जीजों, जो बैतलहम है, नासरत से बैतलहम 130 किलोमीटर से 145 किलोमीटर के फासले पर था, और सामरिया से होकर यहूदिया यानी बैतलहम जाना पड़ता था। नासरत से बैतलहम का सफर 4 दिन का सफर था। 4 दिन का सफर कोई तंदुरुस्त शख्स ही कर सकता था, यानी कि जो शख्स बिल्कुल तंदुरुस्त हो वही उस 4 दिन के सफर को कर सकता था। लेकिन मरियम के वज़ी हमल बिल्कुल करीब था, इसलिए 4 दिन का जो सफर था ये 7 दिन में तब्दील हो गया। यह 7 दिन के अंदर 4 दिन का सफर बदल गया, क्योंकि जो मुकद्दसा मरियम थी कि उस वक्त में हामला थी, और बैतलहम जाने के भी उस वक्त में 2 रास्ते थे, जिसमें से पहला रास्ता तजारती रास्ता कहलाता है और दूसरा रास्ता यरदन की वादी का रास्ता है। मेरे चीजों, तजारती रास्ता जो कि सामरिया से होकर गुजरता है, जो कि पहाड़ी रास्ता भी है, यानी कि उस वक्त में जो सामने से रास्ता गुजरता है उस रास्ते के ऊपर बहुत ज्यादा पहाड़ थे, जिसको हम पहाड़ी रास्ता भी कहते हैं। इसी तरह इसलिए एक मामला के लिए यह सफर बिल्कुल नाकाबिल सफर मालूम होता है, यानी कि जो औरत हामला होती है उसके लिए यह सफर बिल्कुल नाकाबिल मालूम होता है। इसलिए उन्होंने यरदन की वादी का इस्तेमाल किया होगा, जो कि एक महफूज सफर है। एक हामला औरत के लिए यरदन की वादी का सफर बिल्कुल महफूज सफर था, जबकि जो तजारती सफर है यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि यह तजारती सफर पहाड़ों के ऊपर से होकर गुजरना पड़ता था। और मेरे अजीजों, इसी तरह हम अंदाजा ये लगा सकते हैं, जैसे कि बयान किया गया है कि यूसुफ और मरियम ने तकरीबन 7 दिन में सफर किया होगा, इसलिए कि उसकी कोई वजूहात हमें नजर नहीं आती और कोई उसकी मालूमात हमें नजर अंदाज नहीं मिलती, लेकिन हम अंदाजा ये लगा सकते हैं मरियम की हालत को देखकर कि उन्होंने उस वक्त में वादी में से सफर किया होगा, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका था वहां से सफर करना बहुत मुश्किल काम था। मरियम जो कि जिसका वज़ी हमल के आखिरी दुरानिया में थी, इसलिए किसी भी वक्त वज़ी हमल पूरा हो सकता था, इसलिए मुकद्दस यूसुफ ने वहां पर अकेले सफर करने का खतरा भी भूल नहीं लिया होगा। मुमकिन है कि उसके साथ कुछ औरतों ने भी सफर किया होगा।
یعنی کہ جو مقدس مریم تھی یہ اس وقت میں وزیر حمل اس کے نزدیک تھا. کوئی پتہ نہیں اس وقت میں وزیر حمل ہو سکتا تھا. اس لیے مقدس یوسف نے یہ خطرہ وہ نہیں لیا ہوگا کہ وہ اکیلے سفر کرے، بلکہ اس نے اس دور کے اندر کچھ عورتوں کا بھی ساتھ لیا ہوگا. اس کے بعد میرے عزیزوں آئیے تھوڑی دیر کے لیے ناصرت سے بیت لحم تک کا جو سفر ہے اس پر غور کرتے ہیں. یعنی کہ ناصرت سے بیت شیب تک کے سفر پر ایک دن میں 36 کلومیٹر سفر عام تھا، لیکن مریم کی حالت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے 23 کلومیٹر سفر طے کیا ہوگا. پہلے دن انہوں نے ناصرت سے بیت شیب کا سفر طے کیا ہوگا. اس کے بعد دوسرے سے چوتھے دن انہوں نے یردن کی وادی سے یریکو تک کا سفر انہوں نے طے کیا. یعنی کہ یردن کی وادی سے ان کو تازہ پانی میسر تھا اور سفر بھی محفوظ تھا. اس لیے انہوں نے اس وقت میں یردن کی وادی کا جو سفر کا آغاز کیا ہے میرے عزیزوں وہاں پر ان کو پانی میسر تھا اور یوسف نے اپنے ساتھ انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق روٹی لے لی تھی. پانی کی کمی ان کو راستے میں محسوس ہوئی نہیں ہوگی کیونکہ وہ جو سفر تھا وہ یردن کی وادی کا سفر تھا. اس کے بعد میرے عزیزوں پانچواں اور چھٹا دن ہے جو اس کے اندر انہوں نے یریکو سے یروشلم تک کے سفر کا آغاز کیا. یہ یریکو سے یروشلم تک کے سفر کو شروع کیا. یریکو جو کہ دریائے مردار کے قریب تھے اس لیے وہ نچلا علاقہ ہے کیونکہ وہ دریائے مردار کے قریب ہے، کیونکہ دریائے مردار دنیا کا سب سے نچلا علاقہ ہے. اس لیے یریکو سے یروشلم تک کا سفر 2 دن میں طے ہوا ہوگا کیونکہ وہ علاقہ بہت نچلا علاقہ ہے. اور مریم کی حالت کو ہم دیکھ کر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ سفر انہوں نے 2 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے میں طے کیا ہوگا، بلکہ مریم کی حالت کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سفر انہوں نے 2 دن میں طے کیا ہوگا. اس کے بعد میرے عزیزوں ناصرت سے بیت شیب تک کا سفر ہے جو یہ انہوں نے پہلے دن میں طے کیا. پھر 2 سے 3 دن کی منزل انہوں نے دریائے یردن کی وادی سے یریکو تک طے کی. اس کے بعد یریکو سے یروشلم تک انہوں نے سفر کیا. پھر یروشلم سے بیت لحم تک کا جو سفر ہے اس میں ان کو 1 دن لگ گیا. یروشلم سے بیت لحم کا سفر چاہے اتنا نہ ہو لیکن پھر بھی یوسف اور مریم کو 1 دن کی منزل وہاں پر درکار تھی کیونکہ مریم کی حالت اس قدر نازک تھی کہ وہ زیادہ سفر نہیں کر سکتے تھے. ان کو راستے میں آرام کی ضرورت بھی لازمن تھی. میرے عزیزوں اس دورانیے میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ مریم کی حالت بہت نازک تھی. ایسی حالت میں سفر کرنا بالکل ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کی حالت اس قدر نازک تھی. میرے عزیزوں سلام ہے ہمارے نجات دہندہ کی ماں کو جس نے اپنے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں لیا اور اس انتہائی مشکل سفر میں صبر و برداشت اور شکر گزاری کا دامن نہیں چھوڑا. بے شک وہ عورتوں میں ایک مبارک عورت ہے. میرے عزیزوں آج کا ہمارا جو پیغام ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ مقدس یوسف کی زندگی سے اور مقدس مریم کی زندگی سے ہمیں ایک وفاداری سیکھنے کو ملتی ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کے اندر مصیبتوں کا پریشانیوں کا سامنا کیا کیونکہ ان کا پتہ تھا کہ خدا کے ساتھ ہے. اس لیے آج خدا ہمارے بھی ساتھ ہے اور ہمیں بھی اسی طرح مصیبتیں آئیں چاہے پریشانیاں آئیں چاہے ہمارے حالات خراب ہوں یا حالات صحیح ہوں ہمیں ہر وقت خداوند یسوع مسیح کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. خدا مجھے اور آپ کو برکت عطا فرمائے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کرنا شروع کیجیے آج کے پیغام کے لیے. اے پاک خدا یسوع مسیح کے نام میں ہمارے آسمانی باپ ہم بہت ہی عاجزی کے ساتھ بہت ہی فروتنی کے ساتھ آپ کے آگے جھک جاتے اور آپ کو سجدہ اور مبارک اور دندن باز کہتے ہیں. اے پاک خدا دعا کرتا ہوں کہ آج کا جو پیغام ہم لوگوں نے بیان کیا ہے
اے پاک خدا آج کے پیغام کے وسیلہ سے بہت سے لوگوں کو سیکھنے کا سبب ہو سکے. اے پاک خدا اسی طرح جو آگے آنے والا پیغام ہے اس کو ابھی سے روح قدس کے ہینڈ اوور کرتا ہوں. اس پر یسوع مسیح کے نام سے برکت کی دعا چاہتے ہیں. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین.